السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناز اکیڈمی ایجوکیشن پر آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اردو گرامر کی جو صنعتیں ہیں اس میں سے 5 صنعت جو کہ بہت اہم صنعت ہے اور ایگزام میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ یہ تینوں کلاسز میں 8ویں 9ویں اور 10ویں تینوں میں بہت اہم ہے اور ایگزام میں آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ گرامر جو میں بتا رہی ہوں، یعنی جو صنعت ہے اس کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھ لیتے کہ وہ کون سی صنعتیں ہیں۔ تو صنعت تضاد ہے، صنعت تلمی ہے، صنعت مبالغہ ہے اور صنعت تشبیہ ہے اور صنعت میرات النظیر ہے۔ پانچوں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہم ان کی تعریف دیکھیں گے اور اتنا ایزیلی سمجھیں گے کہ آپ کو ایگزام میں آئے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ سمجھیں اور اسے فٹافٹ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی جلدی ہم آج اس کو اس طرح سمجھیں گے کہ آپ کو کوشچن دیکھتے ہی آپ کو وہ ڈیفینیشن لکھ دیں گے، اس طرح ایک دم ایزیلی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ویڈیو کو۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے صنعت تضاد اور ہم اس کی مثال بھی دیکھیں گے اور آپ کو ہم سمجھائیں گے صنعت تضاد میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صنعت تضاد کی ڈیفینیشن یعنی جو تعریف ہے، جب شاعر اپنے شعر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو ایک دوسرے کے متضاد ہو، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ یعنی جو شاعر ہے وہ اپنے کسی بھی دو شعر میں اپوزٹ ورڈ یعنی جو متضاد بولا گیا اپوزٹ ورڈ کا یوز کرتا ہے، اسے ہی صنعت تضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم اس کی مثال دیکھیں گے نا تو آپ کو کمپلیٹلی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ صنعت تضاد کی مثال ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی فیمس شاعری ہے، آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے۔ تو دیکھیے صبح اور شام ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے یعنی متضاد ہے، اسی لیے یہ صنعت تضاد ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارا صنعت تلمی۔ اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ جس شعر میں کسی تاریخی، مذہبی یا دینی حقائق یا کسی تاریخی شخصیت کا ذکر کرے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ یعنی جب شاعر کوئی بھی اپنے دو مصرے میں مطلب کوئی بھی تاریخی بات کو بیان کرتا ہے، اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ ہم اس کی مثال دیکھیں گے نا تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ صنعت تلمی کی مثال ہے، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ دیکھیے اس دونوں مصرے میں ہے نا تاریخی بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یوسف، زلیخا، تو یہ تاریخی بات ہے، تو اسی لیے صنعت تلمی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ہے ہمارا صنعت تشبیہ، ٹھیک ہے؟ تو صنعت تشبیہ کی ڈیفینیشن تعریف دیکھ لیتے۔ جس شعر میں شاعر کسی ایک چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز سے تشبیہ کرے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی تشبیہ یعنی کمپیریزن کرنا، یعنی جب شاعر اپنے کسی بھی دو مصرے میں خوبی یا پھر اس کی جو خوبی ہوتی ہے اس کی یا پھر اس کی خامی کی بنا پر کوئی دوسری چیز سے اسے کمپیریزن کرتا ہے تو اسے ہے نا صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ صنعت تشبیہ کی مثال ہے، ناز کی ان کی لب کی کیا کہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یعنی جو یہ لب ہے، جو ناز کی جو لب بتا رہا ہے وہ پنکھڑی ایک گلاب کی طرح ہے، یعنی کمپیریزن کر رہا ہے، اسی لیے صنعت تشبیہ کی مثال ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیجیے، سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا صنعت ہے صنعت مبالغہ۔ اس کی ڈیفینیشن ہے یعنی تعریف ہے، جب شاعر اپنے شعر میں کوئی ایسی بات کہے جس کا حقیقت میں ہونا ناممکن ہو تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ یعنی جب شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی شاعری میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو حقیقت میں ہونا مشکل ہو تو اسے ہی صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بھی چیز بڑھا چڑھا کر بولتے ہیں وہ آف کورس میں مطلب ریئلٹی میں نہیں ہوتی ہے، تو وہی اس کی مثال دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صنعت مبالغہ کی مثال ہے، یاروں میں شب فراق میں رویا اس قدر، تھا چوتھے آسماں تک پانی کمر کمر۔ سوری یہاں پہ پڑھ لکھا گیا ہے، چوتھے آسماں تک پانی کمر کمر، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو شاعر بول رہا ہے کہ جو
اس نے اتنا رویا شب فراق کی رات میں کہ اتنا رویا کہ اس کی جو آنسو تھے وہ آسماں چوتھے آسماں تک پانی پہنچ گیا، اور وہ بھی کمر تک. تو یہ ہونا ناممکن ہے نا، اسی لیے اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کیجیے گا، اور پلیز بہت زیادہ شیئر کیجیے اس کو، کیونکہ اردو میڈیم بچوں کے لیے جو اردو گرامر ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اس ویڈیو کو. صنعت مبالغہ پر مجھے ایک اور شاعری یاد ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. اگر آپ لوگ کو یہ ایزی لگے تو آپ یہ بھی ایگزام میں لکھ سکتے ہیں. تو سنیے. گرمی سے مشترب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مشترب تھا زمانہ زمین پر، گر جاتا جو دانہ وہ بھن جاتا زمین پر. یعنی جو اتنی گرمی تھی کہ اگر کوئی دانہ زمین پہ گرتا تو بھن جاتا، یعنی لاوا ہو جاتا بھن کر. تو وہی بتا رہا ہے، یعنی یہ بڑھا چڑھا کر باتیں کر رہا ہے، اسی لیے اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے. تو مجھے اس کے اوپر ایک اور شاعری یاد ہے، تو میں نے وہ بھی بتا دیا آپ کو. جو ایزی لگا آپ وہ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا اگلا صنعت ہے صنعت میرات النظیر. ہم اس کی بھی ڈیفینیشن اور مثال کے ساتھ دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. صنعت میرات النظیر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. جس شعر میں ایک لفظ کے مناسبت سے کئی الفاظ کا استعمال کرے تو اسے صنعت میرات النظیر کہتے ہیں. یہ آپ کو تب سمجھ میں آ جائے گا جب ہم اس کی مثال دیکھیں گے، ٹھیک ہے. صنعت میرات النظیر کی مثال دیکھتے اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی صنعت میرات النظیر کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی جو مثال ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی جو شاعری کی دو ایسے مصرے یعنی ایک دوسرے کے مناسبت ہو. ٹھیک ہے، یہاں باغ ہے نا، پتا سے بھی مل رہا ہے، اور گل ہے، تو یعنی ایک دوسرے سے ہی جڑے ہوئے مناسبت ہے. تو اسی لیے اسے صنعت میرات النظیر کہتے ہیں. اور یہ شاعری بہت ہی فیمس ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگ پانچوں صنعتیں سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو پلیز لائک کیجیے، اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اردو میڈیم کے بچوں میں، تاکہ وہ آپ کے علاوہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے اس ویڈیو سے، ٹھیک ہے. اور آپ کو صنعتی کی اور ڈیفینیشن تعریف چاہیے تو مجھے کمنٹ کیجیے، میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گی، ٹھیک ہے. جب تک کے لیے تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. بائے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.